السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان دبئی سے۔ ناظرین، ابھی جو میں آج کا ولاگ بناؤں گا یہ روحانی معاملات پہ ہے، اور یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا یہ قصہ ہے، اور یہ اصلی قصہ ہے۔ یہ آپ کو بہت ساری کتابوں میں، بہت سارا لٹریچر میں، بہت سارے آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بہت سارے دینی لوگوں سے یہ قصہ سنا ہوگا، اور یہ حقیقت پہ مبنی قصہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی جو زوجہ تھی محترمہ، جو بڑی مشہور شخصیت ہے، ملکہ، ان کا نام تھا زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ وہ ملکہ زبیدہ ہیں، اگر آپ نے ماشاءاللہ حج کیا ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہے اور یا جن کو نالج ہوگا، عمرے پہ گئے ہوں گے یا سعودیہ جو گئے ہیں، تو ایک زمانے میں جب ملکہ زبیدہ کا شوہر جو حکمران تھا خلیفہ ہارون رشید، اور ملکہ زبیدہ ان کی ملکہ تھی، تو اس زمانے میں منی عرفات کے اندر جہاں پہ حاجی حجاج کرام آ کے سٹے کرتے ہیں اور کچھ دن گزارتے ہیں، وہاں پہ پانی کی بڑی اس دور میں قلت تھی۔ تو اس ملکہ زبیدہ نے پانی عراق سے پانی لا کے یہاں پہ ارینجمنٹ کیا، اور وہ نہر زبیدہ اس کا نام ہے، اور آج بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی ہیں، بالکل ختم نہیں ہوئے ہیں، اس کے اثرات باقی ہیں۔ چھوٹی سی نہر، بہت بڑی نہر ذہن میں آپ کی آئے گی، وہ اس طرح کی نہر نہیں ہے جو منی عرفات میں پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی، تو چھوٹی چھوٹی وہ ابھی ان کی آثار ہیں، اور الحمدللہ یہ میں نے اللہ پاک کا شکر ہے اس بندہ ناچیز نے وہ دیکھی ہوئی ہے، نشانی جو نہر کی نشانی ہے۔ تو یہ ملکہ زبیدہ وہ ہے جن کا میں نے آپ کو تعارف جو ہے دینی حوالے سے اور اچھے حوالے سے اور تاریخی حوالے سے آپ کو کروایا ہے۔ اور اس دوران ان کا ایک، آپ کے یہ بھی نام آپ نے سنا ہوگا، بہلول دانا، اس کو نام تھا ان کا، بہلول دانا کے نام سے مشہور تھے، اصل نام تو کچھ اور تھا ان کا جو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن بہلول دانا کے نام سے مشہور تھے۔ اور ان کی جو آپ کو ہسٹری ملے گی، جن لوگوں نے پڑھا ہے، جن لوگوں نے سنا ہے، وہ اللہ پاک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رسول کے، اہل بیت کے وہ جانثار تھے۔ حالانکہ بہت بعد کے زمانے میں وہ آئے، ان کے جانثار تھے، ان کے نام لیوا تھے، اور خاص طور پہ جو میں نے پڑھا ہے وہی میں بیان کروں گا۔ جو کربلا کا واقعہ ہوا، اس واقعہ کو جب سنتے تھے، وہ کہ اس دور میں وہ نہیں تھے، تو جو واقعہ انہوں نے جب سنا ہو سنبھالنے کے بعد، اور ان کے دل میں ایسی وہ چیز بیٹھ گئی، انہوں نے اپنا ساری عمر گھر نہیں بنایا، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی باقی معاملات جو زندگی کے وہ نہیں تھے، وہ کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی غاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی دریا میں۔ تو تاریخ نے ان کو متفقہ طور پہ، جو بھی لوگ ہسٹری لکھنے والے ہیں وہ دین کی ہسٹری ہو یا دنیاوی ہسٹری ہو، اس تاریخ لکھنے والوں نے ان کو متفقہ طور پہ ولی اللہ کہا ہے۔ تو کچھ اس دور میں، چونکہ ہر دور میں لوگ جو ہیں وہ اپنی مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف ان کے نظریات ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو دیوانہ بھی اس دور میں کہتے تھے، لیکن یہ متفقہ طور پہ جو لوگوں نے ان کو کہا وہ ولی اللہ ٹائپ آدمی تھے۔ تو وہ انہوں نے آخری دم تک کوئی ان کا گھر، کوئی ان کا باقی جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، کچھ نہیں انہوں نے کیا، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی دیس میں، کبھی کسی جگہ پہ۔ تو ان کا آخری دم تک وہ اپنے دل و دماغ سے واقعہ کربلا جو اس کا اثر جو ہے وہ نہیں مٹا سکے، اور خلیفہ وقت جو خلیفہ ہارون رشید تھے، اس کے وہ قریبی عزیز تھے۔ تو وہ کچھ عرصہ ان کو خلیفہ جو تھے وہ لا کے محل میں بھی رکھتے تھے، لیکن وہ رہتے نہیں تھے۔ جب بھی ان کا دور لگتا تھا، ان کو محل سے وہ جیسے ان کا دور لگنا، وہ محل سے نکل جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کبھی ان کو ڈھونڈنا، پکڑ کے لانا ان کے خلیفہ ہارون رشید کے ملازموں نے، لیکن وہ رہے نہیں۔ بہت کم ایسا ریکارڈ ملتا ہے کہ وہ ریگولر وہاں پہ محل میں رہے۔ وہ دنیا کے ان آسائشوں سے،
ان کی جو لگژری چیزیں ہیں یا محلات ہیں یا جو بھی اس وقت کے دور کا جو آسائشیں تھیں، جو اس وقت دور کی لگژری تھی، ان سے بالکل عاری تھے، ان کے بالکل انہوں نے اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ تو ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، جو بیسک واقعہ ہے۔ تو ان کو ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ، وہ جب بھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی تھی، دنیاوی حساب سے عام لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، لیکن ان کو جو ان کی رشتہ داری تھی، ان کے خونی رشتہ داری تھی، ان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ یہ دونوں بلا کے یا ان کے اور کوئی وزراء بلا کے اس کی رائے لیا کرتے تھے۔ تو وہ جو دیوانہ جس کو لوگ کہتے تھے، لیکن وہ ولی اللہ آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، وہ خلیفہ کے سامنے اگر کوئی خلیفہ کی بات اس کو بری لگنی ہے، لیکن وہ کہہ دیتا تھا، خلیفہ کو وہ ڈانٹ بھی دیتا تھا، خلیفہ ہارون رشید کو وہ برائی بھی کرتا تھا، سامنے بھی اور بعد میں بھی۔ تو یہ جو واقعہ میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا، کچھ وہ جو بہلول دانا تھے، یہ کسی دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اور مٹی کے اس دریا کی مٹی جو گیلی ہوتی ہے، اسے آپ جو مرضی بنائیں۔ آپ بھی بچپن میں دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے ریت سے کچھ چیزیں بناتے ہیں، گھر بن جاتے ہیں، گروندے بن جاتے ہیں۔ تو وہ کسی دریا کے یا سمندر کے کنارے، یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، مین سٹوری کا پتہ ہے، پڑھی ہے۔ تو دریا کے کنارے وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، مٹی کے گروندے بنا رہے تھے، مٹی کے جیسے ہم نے بچپن میں بچے بچیاں جب کھیلتے ہیں، آپ نے کسی بھی جس نے بھی دیکھا ہوگا، گاؤں ہو شہر ہو، تو بچے اس طرح کی گیم کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ تو ملکہ زبیدہ کا وہاں سے گزر ہوا کسی کام سے، یا میں بھی ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئی، چونکہ ان کی رشتہ داری تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پتہ لگا، کسی نے بتایا جی وہ بہلول دانا جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہے، مٹی کے برتن یا مٹی کے گھر بنا رہا ہے، برتن بھی بنا رہا تھا، گھر بھی بنا رہا تھا۔ تو ملکہ زبیدہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کے پاس گئیں، اور ملکہ زبیدہ نے اسے آواز دی، بلایا بہلول، تو وہ اس نے کہا جی ملکہ، تو ملکہ نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا میں جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں۔ یعنی دیکھیں اس ولی اللہ نے کتنی بڑی بات کی کہ ملکہ میں جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں۔ تو ملکہ کہتی ہے کتنے کا ہے، مجھے دو گے؟ تو اس نے کہا بالکل ملکہ میں آپ کو دوں گا۔ تو اس نے ملکہ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ تو ایگزیکٹ فیگر یا ایگزیکٹ وہ اس وقت دینار چلتے تھے، تو وہ موضوع نہیں ہے کہ وہ دینار کتنے بولے انہوں نے، لیکن میں جو گیس کرتا ہوں یا جو میں نے پڑھا ہے، تو مجھے جہاں تک یاد ہے 100 دینار انہوں نے بولا اس ٹائم کا، 100 دینار میں جنت کا گھر۔ تو یہ چونکہ ہمارا دینار کتنے تھے یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ اس کا جو کہانی کیا ہے، جو سچا واقعہ کیا ہے۔ تو سپوز اس نے کہا جی ملکہ یہ جنت کا گھر جو ہے نا 100 دینار کا، ملکہ نے اسی وقت 100 دینار جو اس وقت کا سکہ تھا، 100 دینار نکال کے، سونے کے سکے ہوتے تھے اس وقت، تو اس پہ لکھا ہوتا تھا یہ کتنے ہیں، لیکن ہوتے سونے کے تھے۔ تو 100 دینار کا سکہ یا جو بھی 100 دینار کے کتنے سکے ہوں گے وہ دیے، اور وہ گھر جو مٹی کا تھا وہ لے کے اپنے گھر آ گئیں۔ تو شام کو جب خلیفہ ہارون رشید جو گھر واپس آئے، اپنے جو سرکاری معاملات نمٹا کے شام کو واپس آئے، تو ملکہ زبیدہ اس گھر کو دیکھ رہی تھی، سامنے رکھا ہوا تھا، اس وقت کوئی انگیٹھی ہوگی، کوئی میز ہوگا، جو بھی سلسلہ تھا۔ تو انہوں نے جناب اس گھر کو دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے، یہ آپ کیا لے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ مٹی کا گھر ہے، لیکن یہ بہلول بنا رہا تھا، میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تو اس بہلول دانا نے کہا کہ یہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں، جس کو چاہیے لے لے۔ تو خلیفہ ہارون رشید، حالانکہ ان کا بھی تاریخ کے اندر اچھے لفظوں میں نام لیا جاتا ہے، جو میجورٹی میں نے تاریخ لکھنے والوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو انہوں نے ہنس کے وہ اس کا مذاق اڑایا اپنی بیگم کا، ارے یہ کیا لے آئی تم، اس دیوانے کی باتوں میں تم آ گئی۔
تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ دیوانے کی باتوں میں آ گیا اور تم ایسے پیسے ضائع، اس امیر آدمی کو پیسوں کا تو نہیں ہوگا زیادہ، نہ میرا خیال کہا ہوگا، میں اپنا طور پہ گیس کرتا ہوں انہوں نے پیسوں کا نہیں کہا ہوگا کہ ضائع کر دیے آج کل جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم کس دیوانوں کی باتوں میں آ گئی، تو یہ ایسے دیوانوں کی باتوں میں تم خامخواہ آ گئی اور ٹائم ویسٹ کیا، یا میں بھی پیسوں کا ہی بول دیا ہوگا۔ اوکے، ملکہ نے کچھ کہا نہیں، ظاہر ان کا احترام تھا، وہ خلیفہ وقت تھا، اور کتنے بر اعظم کے وہ خلیفہ تھے، کتنے بر اعظموں پہ، کتنے ملکوں پہ، کتنے بڑے علاقے کے حکمران تھے۔ اچھا جناب، اگلا جو واقعہ ہوا، رات کو دونوں سو گئے، جو روٹین کے اندر جتنے بجے سوتے تھے، تو رات کو خواب کے اندر جب خلیفہ ہارون رشید سو گئے، ان کو خواب آیا کہ وہ اپنے آپ کو جنت میں دیکھ رہے ہیں، جنت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی گھر کے اندر نہیں، جیسے کوئی گزر گاہ ہے جنت کی، تو ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کو سب گھروں میں وہ عالی شان گھر لگتا ہے، وہ سب سے گھروں میں سب سے اعلیٰ گھر لگتا ہے، بلند و بالا گھر لگتا ہے، سب سے خوبصورت گھر لگتا ہے، اور اس میں وہ خواب کے اندر بات ہو رہی ہے۔ آپ اس چیز کو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں، خواب میں بات ہو رہی ہے، خواب دیکھ رہے وہ۔ تو انہوں نے اس گھر کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب ہوئے اور اندر جانا چاہا، تو وہاں پہ جو اس جنت میں جو دیکھ رہے تھے، چوکیدار تھا گھر کا، یا جو بھی چوکیداری کہہ سکتے ہیں، رکھوالا تھا، انہوں نے اس کو منع کر دیا جانے سے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے بولا میں کیوں نہیں اندر جا سکتا؟ تو اس چوکیدار نے، اس رکھوالے نے، اس دربان نے کہتا اوپر دیکھیں۔ تو گھر کے اوپر جب انہوں نے دیکھا، خلیفہ ہارون رشید صاحب نے جب اوپر دیکھا، تو زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا، جو ان کی بیگم تھی، ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو وہ ان کی جب خواب دیکھنے کے بعد خواب دیکھا، اور ان کی خواب دیکھتے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا، اور یہ میری بیگم کا محل ہے، لیکن میں اندر نہیں جا سکتا، اس کی اسی دوران آنکھ کھل گئی اور وہ بے تاب ہو گیا، اور اسی ٹائم، رات کا ٹائم تھا، اس نے اپنی یہ خواب ملکہ کو، اپنی بیوی کو سنائی، اور وہ صبح کا ہونے